تولّا، بس اے پیارے پیغمبر آپ اعراض کریں اس شخص سے جو منہ پھیر لیتا ہے. کس چیز سے منہ پھیرتا ہے؟ عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے. ذکر قرآن پاک کا ایک نام ذکر بھی ہے. جس طرح قرآن پاک بھی اس کو کہتے ہیں فرقان بھی کہتے ہیں، ایسے قرآن پاک کا ایک نام ذکر ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو اتارا یعنی قرآن کو، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں. تو جو شخص اللہ کے ذکر یعنی قرآن سے انکار کرتا ہے تو میں پیارے پیغمبر آپ اس سے اعراض کریں. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، نہیں ارادہ رکھتا یہ شخص مگر صرف اور صرف دنیا کی زندگی. اس کا مقصد صرف اور صرف دنیا کی زندگی ہے، دنیا کمانا. محض دنیا کمانا صرف وہ ناجائز نہیں ہے، لیکن دنیا کو صرف اور صرف مقصد بنا لینا یہ غلط ہے کہ دنیا ہی صرف اس کا مقصد بن جائے، نہ اس کے سامنے نماز ہو، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ حلال نہ حرام، کچھ بھی نہیں. تو یہ سراسر بربادی ہے، یہ نقصان ہی نقصان ہے کہ ایسا شخص وہ سمجھ لے کہ اپنے انجام کو خراب کر رہا ہے. تو فرمایا ذالک مبلغ من العلم، یہ ان کی پہنچ ہے علم سے. ان ربک اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تیرا پروردگار وہ زیادہ جانتا ہے اس شخص کو جو گمراہ ہوا اس کے راستے سے. اس کو پتا ہے کون کون اللہ کے راستے سے گمراہ ہو رہا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور وہ اللہ زیادہ جانتا ہے اس شخص کو جو ہدایت یافتہ بن گیا، جس نے اللہ کی ہدایت کو قبول کیا، اس پر عمل کیا. اللہ تعالیٰ سب کو جانتے ہیں، سب کے بارے میں اللہ کو علم ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، سب کچھ اللہ ہے. وہ مالک ہے، وہ خالق ہے. ساری کائنات کا کنٹرول اور اختیارات اس کے پاس ہے، اور اس نے اپنے اختیارات خدائی کے کسی کو نہیں دی. سب کچھ کنٹرول اس کے پاس ہے. فرمایا اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وہ مالک ہے. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ بدلہ دے وہ ان لوگوں کو جنہوں نے برائیاں کی ساتھ اس کے جو انہوں نے عمل کی. جیسی کسی نے عمل کیے ویسے ہی اس کو ان کا بدلہ دے گا، اور اگر کسی نے نیک اعمال کیے ہیں تو نیک جزا ملے گی، برے اعمال کیے ہیں تو اس کی بری جزا ملے گی. عام طور پر لوگوں کا ذہن دنیا اور آخرت کے لحاظ سے اس میں فرق ہے کہ دنیا کی جہاں معاملہ آتا ہے تو وہاں پر تو محنت کو لازمی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دفتر جائیں گے، دکان کھولیں گے تو پھر پیسہ کمائیں گے، ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی اور ہم اب دنیا کے معاملہ اچھے طریقے سے کر سکیں گے. لیکن جہاں آخرت کا معاملہ آتا ہے کہ آخرت کے اندر بھی ہمیں گھر کی ضرورت ہے، ہمیں جنت چاہیے، وہاں سکون چاہیے، اور وہ تو زندگی بھی دنیا کے مقابلے میں دنیا کی زندگی اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں. 60-70 سال کی زندگی تقریباً، کسی کی اس سے کم، کسی کی زیادہ. لیکن آخرت کی تو زندگی ہمیشہ ابد الآباد کی زندگی ہے، ختم نہ ہونے والی زندگی. لیکن اس کی جب محنت کی بات آتی ہے قبر کی زندگی کو سنوارنے کی، آخرت کی، تو لوگ آگے سے بجائے اعمال کرنے کے کیا دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ غفور. بھائی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم تو ہے، لیکن وہ رزاق بھی تو ہے، وہ رزق بھی خود بخود دیتا ہے. تو پھر تم کیوں جا کر محنت کرتے ہو، اسباب اختیار کرتے ہو؟ تو اسی طرح آخرت کی کامیابی کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی ایمان کا ذکر کیا، ان الذین آمنوا صادقا وعملوا الصالحات، نیک عمل کر، تو نیک اعمال کرنا. تو پھر تو کوئی امید لگائے کہ چلو اللہ تعالیٰ جو کمیاں کوتاہیاں معاف کرے گا اور کامیاب کرے. تو ایک آدمی عمل بھی نہیں کرتا، یوں ہی سمجھے جیسے ایک آدمی نے نہ کھیت میں دانا بویا ہے، نہ اس کو رکھوالی کی ہے، نہ اس کو اچھے طریقے سے کاشتکاری کی ہے، اور امیدیں یہ لگا کر بیٹھے کہ ہر طرح کی فصل تیار ہوگی. تو یہ اس کی خام خیالی ہے. آخرت کے معاملے میں بھی ہمیں اسی چیز کو سوچنا ہے. سب سے پہلے چیز اپنا عقیدہ درست کریں.
اس کے بعد پھر نیک اعمال کریں اور گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے بچیں. اور فرمایا کہ وہ لوگ وَيَجْزِي الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور بدلہ دیتا ہے ان لوگوں کو جو نیکیاں کرتے ہیں، ان کو اچھا بدلہ دیتے ہیں. اور یہ کون لوگ ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں ان کو اچھا جزا ملے گی؟ فرمایا الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ، یہ وہ لوگ ہیں جو بچتے ہیں کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے. کبیرہ گناہ بڑے بڑے جن کو کہا جاتا ہے جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. شرک کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے. پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا کبیرہ گناہوں سے. شراب پینا، زنا کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. تو اللہ کے نیک بندے وہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. والفواحش، بے حیائی کے کاموں سے اور باتوں سے بھی بچتے ہیں. الا اللمم، مگر صغیرہ گناہ. تو صغیرہ گناہ جو ہے وہ ہو جاتے ہیں کیونکہ انسان ہے، گناہوں سے پاک تو نہیں ہے، تو صغیرہ گناہ ہوتے رہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے صغیرہ گناہوں کے معاف کرنے کا انتظام کیا ہے. جب آدمی وضو کرتا ہے تو وضو سے اس کے تمام صغیرہ گناہ جھڑ جاتے ہیں. وضو کر کے نماز کے لیے گھر سے جب نکلتا ہے ہر قدم پر اس کو نیکیاں ملتی ہیں، گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں. اسی طرح جب مسجد میں آ جاتا ہے، ابھی جماعت کا ٹائم نہیں ہوا تو باوضو ہو کر جب وہ صف میں بیٹھ جاتا ہے تو ایک تو اس کو نماز کا ثواب ملتا ہے اور اس دوران اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں. تو صغیرہ گناہ مختلف کاموں سے معاف ہوتے رہتے ہیں. ان ربک واسع المغفرۃ، بے شک تیرا پروردگار وسیع مغفرت والا ہے. وہ عالم بکم، وہ تمہیں زیادہ جانتا ہے. اے دنیا کے لوگوں، وہ تمہیں زیادہ جانتا ہے. تم کیا سمجھتے ہو اس کو کچھ پتہ نہیں؟ وہ تمہیں جانتا نہیں ہے. اذ انشاکم من الارض، جس وقت اس نے تمہیں پیدا کیا تھا زمین سے. وَإِذَا أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جس وقت کہ تم چھوٹے بچے تھے اپنے ماؤں کے پیٹوں میں، وہ اس وقت سے بھی تمہیں جانتا ہے. اس وقت سے تمہیں جانتا ہے کون سا شخص کیا کر رہا ہے، صبح اٹھ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، آ رہا ہے اور چل پھر رہا ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے، وہ جانتا ہے. لہذا فلا تزکوا انفسکم، نہ پاکیزہ قرار دو اپنی جانوں کو. ہر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں بڑا متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، میں بڑا نیک ہوں، تو یہ ایسے نہ سمجھو. میں ہوا عالم بمن اتقى، وہ اللہ زیادہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو تقوی اختیار کرتے ہیں. اس کے علم میں ہے، وہ جانتا ہے متقی کون ہے. بظاہر بعض کا کوئی آدمی معمولی سا نظر آتا ہے لیکن اللہ کے یہاں اس کا بڑا رتبہ، مرتبہ اور مقام ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ تمہیں ایسے نظر آئیں گے بظاہر مٹی پڑی ہوئی، گندے کپڑے ہیں اور معمولی سی ان کی حیثیت محسوس ہوتی ہے، لیکن فرمایا وہ اللہ کے ایسے برگزیدہ ہوتے ہیں کہ اگر کسی کام پر قسم اٹھا دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پورا کر دیتے ہیں. ایسے نیک بندے. تو اس لیے فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاکیزہ قرار مت دو کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھو میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں. اللہ زیادہ جانتے ہیں جس شخص کے اندر بھی جس درجے کا تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں متقی پرہیزگار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے.